جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے عظنی واوجز، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں مگر نصیحت بڑی جامع اور مختصر ہو۔ اب دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے ناصح تھے، اتنے بڑے ناصح، اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب نصیحت کیجیے، آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے۔ اب دیکھیں میرے نبی نصیحت کرتے ہوئے 3 جملے بولتے ہیں اور کمال کے جملے بولتے ہیں، سمندر کو کوسے میں بند کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کا تعلق اصلاح اعمال کے ساتھ، دوسری کا تعلق اصلاح اقوال کے ساتھ، اور تیسری بات کا تعلق ہے اصلاح اخلاق کے ساتھ۔ پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، اے میرے صحابی جب نماز کے لیے کھڑا ہونا تو اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر۔ جب تو اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے گا نا، تیری نماز میں خشوع خضوع ہوگا۔ اور ہے بھی حقیقت، قرآن کہتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کھائے گا کیا کمائے گا۔ آج فجر پڑھی ہے، ہو سکتا ہے ظہر نصیب نہ ہو، ظہر پڑھی ہے، ہو سکتا ہے عصر نصیب نہ ہو۔ اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر۔ اور دوسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا کہ جس کی وجہ سے کل آپ کو معذرت کرنی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے، ندامت اٹھانی پڑے۔ کہتے ہیں نا زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتے، اس لیے جو بات کہو سوچ سمجھ کے کہو۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں سے امیدیں ہٹا کے ایک اللہ سے اپنی امیدیں لگا لو۔ لوگوں کے مال پہ، لوگوں کی دولت پہ نظر نہ ہو، ایک اللہ پہ تیری امیدیں ہوں، اللہ کے ساتھ تیری امیدیں وابستہ ہوں۔ پہلی کا تعلق اصلاح اعمال کے ساتھ کہ اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر، اور دوسری کا تعلق اصلاح اقوال کے ساتھ کہ بات کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، اور تیسری کا تعلق اصلاح اخلاق کے ساتھ کہ دنیا داروں کے اور لوگوں کے مال پہ تیری نظر نہ ہو، کیونکہ جب انسان کی نظر کسی کے مال پہ پڑ جاتی ہے اور پھر اسی سے اس کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں تو پھر انسان بد اخلاق بن جاتا ہے۔